السلام علیکم جی عزیز طلباء کرام، آج ہم انشاءاللہ الرحمن اسلامیات کا باب اول کا ایک اہم ترین جو ٹاپک ہے وجود باری تعالی، اس پر انشاءاللہ الرحمن عقلی اور نقلی دلائل کی روشنی میں بات کریں گے کہ وجود باری تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات کا موجود ہونا یہ اہل ایمان کے بنیادی عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس پوری دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس دنیا کی تخلیق میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس منظم اور مربوط نظام کے چلانے میں بھی اس اکیلے وحدہ لا شریک کی قدرت کے کمالات ہیں۔ لیکن اس کے باوجود دنیا کے اندر اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی ایسی اقوام، ایسے لوگ موجود ہیں جو اس عقیدہ کے اور اس مذہب سے ان کا تعلق ہے کہ دنیا کا جو نظام ہے یہ خود بخود چل رہا ہے، یہ خود نظام بنا تھا اور ایک وقت مقرر آنے پر خود بخود ختم ہو جائے گا، کوئی اس کو چلانے والا نہیں، کوئی اس کو بنانے والا نہیں، کوئی اس کو پیدا کرنے والا نہیں۔ تو یہ عقیدہ اسلام کے عقیدہ کے منافی ہے، بلکہ درست اور بہترین اور جو صحیح العقیدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے پوری دنیا کے نظام کو بنایا، پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی اول سے لے کے آج تک اور آج سے قیامت تک اس نظام کو چلانے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اس بات کا انکار کیا ان کو ملحدین کہا جاتا ہے۔ ملحدین لوگ یہ انکار کرنے والے، الحاد کرنے والے، اللہ کی ذات کا الحاد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ موت و حیات اور گردش لیل و نہار یہ سب اتفاقی حادثات ہیں، اور حالانکہ یہ اپنے آپ کو دنیا کے اندر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ترقی یافتہ مہذب قوم ہے، بڑے دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے اور مستقبل میں سینکڑوں سال کی سوچ رکھنے والے یہ لوگ ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے، تو لیکن ان کی کم عقلی اور کم فہمی کا نتیجہ یہ ہے کہ ذات برحق کا یہ انکار کرنے والے ہیں۔ اس اللہ کی قدرت کے شاہکار کو دیکھ کر بھی جو لوگ اس ذات برحق کا انکار کرتے ہیں، سوائے بدقسمتی کے اور بدبختی کے ان کے لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ان کے لیے یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے کہ وہ غور کریں، توجہ کریں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، اور اس نتیجے پر پہنچیں گے جب قرآن کریم سے دلائل لیں گے اور عقلی دلائل کو بھی مد نظر رکھیں گے کہ ضرور بر ضرور وہ اس بات پر سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ایک ذات موجود ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس پوری دنیا کے نظام کو بنایا، اور پھر پوری دنیا کے نظام کو اللہ وحدہ لا شریک ہی چلا رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے غور کرتے ہیں، جب بھی کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن اس کے بنانے والے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے ذہن کا فوراً منتقل ہونا، جب ہم کسی بڑی عمارت کو دیکھتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں مہمان کا تصور آ جاتا ہے، اسی طرح گھڑی کو دیکھتے ہیں تو گھڑی ساز کہا جاتا ہے۔ الغرض دنیا کی کسی چیز کو بھی دیکھیں تو فوراً انسان جو فہم و فراست والا انسان ہوتا ہے، غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے، تفہم کرنے والا ہوتا ہے، اس کا ذہن اس کی طرف منتقل ہوتا ہے جس نے اس کو بنایا ہو۔ جب ایک عام سی گھڑی دیکھ کر ہم اس بات کو سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے اور وہ گھڑی ساز ہے، عمارت کو دیکھ کر بنانے والا ہے، تعمیر کرنے والا معمار ہے، تو پھر کائنات کا اتنا خوبصورت نظام، سورج اور چاند کا آنا اور جانا، دن اور رات کا تبدیل ہونا، موسموں کا تبدیل ہونا، کبھی گرمی کی شدت، کبھی سردی کی شدت، کبھی آسمان سے بارش کا برسنا، کہ ہم اس بات پر مجبور نہیں کرتا، ہم غور کریں، فکر کریں اور اس بات کو تسلیم کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ سورج کے طلوع اور غروب کے اوقات مقرر ہیں، اسی طرح ہواؤں کا مختلف صورتوں میں تبدیل ہونا،
کبھی سرد ہوائیں کبھی ٹھنڈی ہوائیں، یہ چلنا، اور یہ کبھی گرمی کی شدت کی ہوائیں جن کی وجہ سے انسان طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے، غور و خوض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام بنایا ہے کہ ہم غور و فکر کریں، اور اس بات پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ ہی پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور اللہ کی ذات موجود ہے. اب اس کے بارے میں ہم قرآن مجید سے چند دلائل لیتے ہیں. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہے، حالانکہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل پیش کی ہے. پھر دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الملک کے پہلے رکوع میں الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے خلق سبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان طے در طے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور تو آسمان کی طرف انسان کو اللہ نے مخاطب کیے ما تری فی خلق الرحمن، اے انسان تو آسمان کی طرف دیکھ، اللہ کی تخلیق کی طرف دیکھ، اور تمہیں کسی قسم کی کوئی کجروی، کوئی نقص، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو دعوت دی، غور و فکر کی. ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر، فرمایا بار بار دیکھ، تمہیں کسی قسم کی کوئی کجروی نظر نہیں آئے گی اللہ کی تخلیق میں. حتیٰ کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیری نگاہ تھک جائے گی، واپس لوٹ آئے گی، اور کوئی تو اللہ کی تخلیق میں کمی نہیں نکال سکے گا. تو یہ زمین و آسمان کی تخلیق اور آسمان کا اتنا عظیم الشان نظام اور اتنا خوبصورت نظام جو اللہ نے بنایا کہ انسان کو یہ آفاقی دلائل اس بات پر سوچنے پر مجبور نہیں کرتے کہ کوئی ذات ہے جس نے اس کو پیدا کیا، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. مزید اللہ تعالیٰ نے ایک نئے انداز سے انسانیت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اپنی ذات کے بارے میں عقیدے کی اصلاح کی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی، اور فرمایا لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، کہ سورج بڑی حدت اور بڑی شدت اور بڑی گرمی والا، لیکن اس کی یہ مجال نہیں کہ وہ کوئی چاند کو جا پکڑے، چاند کو پہنچ جائے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا آج تک، جب سے کائنات کا نظام کی تخلیق ہوئی ہے، سورج اور چاند کا آپس میں کبھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، کبھی کوئی حادثہ نہیں ہوا. اتنا مربوط اور منظم نظام، اتنا خوبصورت سنہری سلسلہ اللہ نے دنیا کی تخلیق کا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی ایک نئے انداز سے انسان کو فکر دی ہے، غور و فکر کرنے کی، سوچنے کی، تفکر کی، تدبر کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں، زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، اور رات اور دن کے اختلاف میں، آنے اور جانے میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. اللہ کی تخلیق پہ کون غور کرے گا؟ جو صاحب عقل ہوگا، صاحب فہم و فراست ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں. تو لہٰذا جب ہم زمین و آسمان کا اتنا بڑا نظام دیکھیں گے تو سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ کوئی ذات پیدا کرنے والی ہے تو وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. مزید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سے بھی آسان ترین دلیل انسان کے نفس کے بارے میں، انسان کے وجود کے بارے میں فرمایا، اور فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَةٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. زمین میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں زمین کے اندر ہی. اگر آسمان کی بلندیوں پر کوئی نہیں پہنچ سکتا
وہ اس بات کو نہیں تسلیم کرتا تو نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے کہ جو تسلیم نہیں کر رہا، جو کہتا ہے مجھے 7 آسمان تو نظر نہیں آ رہے تو میں کیسے تسلیم کر لوں، ایک بندہ غیر مسلم ہے، وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر زمین پر دیکھ لو اللہ کی نشانی۔ ایک زمین ہے، کسی جگہ چٹیل میدان ہے، کسی جگہ پہاڑی سلسلہ ہے، پھر دریاؤں اور سمندر کا نظام ہے، خشکی ہے، صحرا ہے، ریگستان ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَةٌ لِّلْمُوقِنِينَ، نشانیاں تو اسی کے لیے ہے جو یقین کرے گا۔ زمین پر دیکھ لے اس کی قدرت کے کتنے شاہکار نظر آتے ہیں۔ اگر آفاقی دلائل کو وہ نہیں مان رہا، اس کی عقل تسلیم نہیں کر رہی، تو اللہ نے پھر بھی انسان کی ہدایت کے لیے نفی نہیں کی، سلسلہ منقطع نہیں کیا۔ اللہ نے ایک نئے انداز سے دعوت فکر دی ہے، فرمایا جاؤ زمین کی سیر کرو، پھر نشانیاں تمہیں ملیں گی اللہ کی تخلیق کی۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، زمین پر نہیں جا سکتے، وسائل موجود نہیں، لمبا سفر نہیں کر سکتے، حالات ایسے نہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے جسم کی طرف دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم کے اندر ہی اتنی بین دلیلیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ اپنی آنکھوں کی طرف دیکھو، ہاتھوں کی طرف دیکھو، دل و دماغ، پورے کا پورا جسم، یہ انسان کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ واقعتاً جب ہم دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ آنکھوں کی یہی جگہ ہونی چاہیے تھی اور ہمارے چہرے کی جگہ یہی ہونی چاہیے تھی، اوپر پورے جسم سے خوبصورت ہی انسان ایسے لگتا ہے، تو پھر انسان اس بات پر پہنچے گا ایک ذات موجود ہے جس نے مکمل خوبصورتی کے ساتھ انسان کی تخلیق فرمائی ہے، اور اللہ کی ہر کاراگری میں اس کی خوبصورتی اور قدرت کے شاہکار نظر آتے ہیں۔ پھر اب جب ہم یہ بات تسلیم کر لیں گے کہ کائنات کو بنانے والا اور اس نظام کو چلانے والی ذات موجود ہے، پھر دوسری بات ہے کہ اب وہ ایک ذات ہے یا 2 ذاتیں ہیں، 3 ہیں، ایک سوال پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی کر دی، وہ 2 نہیں، وہ 3 نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین میں 2 الہ ہوتے، 2 خالق ہوتے، آسمان اور زمین کے 2 خالق ہوتے، تو زمین و آسمان پر فساد برپا ہو جاتا، کیونکہ ان کی رائے مختلف ہو سکتی تھی، پھر یہ اتنا خوبصورت نظام نہ چلتا۔ پھر رائے جدا جدا ہونے سے ایک کہتا ہے کہ میں نے سردی کا موسم لانا ہے، دوسرا کہتا ہے گرمی کا لانا ہے، ایک کہتا ہے کہ دھوپ کا موسم رکھنا ہے، دوسرا کہتا ہے بارش برسانی، تو اختلاف ہو جاتا، تو پھر فساد ہوتا، پھر نظام نہ چلتا، کائنات کا نظام خود بخود ختم ہو جاتا، رک جاتا۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، تو ہمیں قرآن کی تعلیم کیا ملی ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، وہی حقیقی الہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ یہ قرآن کے اتنے دلائل ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی انسان اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کرتا، پھر اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کیسی زندگی بسر کر رہا ہے، اس کا یہ ایمان ہی نہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ اور آئیے اس کے بعد آخر میں ائمہ اربعہ سے جو 4 امام ہیں فقہ کے، انہوں نے جو اپنے اپنے زمانے میں عقلی دلائل پیش کیے ہیں، ان کو آپ کی خدمت میں گوش گزار کر کے سمجھا کے آپ کی مزید دلجوئی کے لیے اور راسخ العلم ہونے کے لیے عقلی دلائل کے ساتھ، تاکہ جو لوگ دنیا کے اندر وجود باری تعالیٰ کے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو دعوت فکر دینے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے یہ 4 دلائل سنیے، اور آج کا ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ملحد نے انکار کر دیا، ایک وقت آیا اس نے ایک چیلنج دیا، آپ میرے ساتھ مناظرہ کر لیں کہ اللہ کی ذات نہیں ہے۔ امام صاحب اور تمام اہل ایمان کا دعویٰ تھا کہ اللہ کی ذات موجود ہے،
ظہر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، چیلنج مناظرے کا جو کیا گیا، امام صاحب ذرا تاخیر سے پہنچے۔ اس نے کہا آپ وقت کے امام ہیں، آپ نے وقت کی پرواہ نہیں کی، جیسا کہ کچھ طلباء ہوتے ہیں وہ وقت کی قدر نہیں کرتے، کلاس میں بیٹھے ان کی توجہ نہیں ہوتی کلاس میں، وہ دنیاوی دیگر سوچوں میں ان کی سوچیں اور ذہن مصروف ہوتا ہے، تو پھر وہ وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت ان کی قدر نہیں کرتا۔ جو وقت کی قدر کرتے ہیں وقت ان کی قدر کرتے ہیں، تو اس لیے وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کے اوقات بیان کیے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو یہ وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ نماز وقت مقررہ پر پڑھنی چاہیے، وقت کی اتنی اہمیت ہے۔ سورج اور چاند وقت بتانے کے لیے، دیکھیں حج کا ایک خاص وقت ہے، رمضان کا ایک خاص وقت ہے، اس لیے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ تو کہا وقت پر نہیں پہنچے، تو امام صاحب فرمانے لگے اس کو سمجھانے کے لیے کہ میں نے راستے میں آتے دریا میں کشتی دیکھی ہے، وہ خود چل رہی ہے، تجارت کا سامان ہے، خود رکتی ہے، خود چلتی ہے، اور مسافروں کو اتارتی ہے اور چلتی ہے۔ اس نے ہنسنا شروع کر دیا کہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، ایک کشتی خود کیسے چل سکتی ہے، کیسے وہ اتارے گی مسافروں کو پھر بٹھائے گی، یہ کیسے نظام؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ فرمانے لگے تیری عقل پہ افسوس ہے، ایک کشتی خود نہیں چل سکتی تو کائنات کا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ وہ سمجھ گیا، اس نے غور کیا، فراجعوا الی الحق واسلم، حق کی طرف لوٹا اور دین اسلام قبول کر لیا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت امام صاحب آپ کے پاس کیا دلیل ہے اللہ کے وجود کے بارے میں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مختصر اور جامع دلیل پیش کی۔ فرماتے ہیں باختلاف اللغات والاصوات والنغمات، زبانوں کا مختلف ہونا، آوازوں کا مختلف ہونا اور نغموں کا الگ الگ ہونا اس بات کی بین دلیل ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے جس نے ایک زبان کے اندر اتنی خصوصیات کو رکھا ہوا ہے۔ اب زبان بظاہر ایک جیسی ہے، لیکن یہی زبان پاکستان میں اردو کے الفاظ ادا کرتی ہے، عرب میں عربی بولتی ہے، یورپ میں انگلش بولتی ہے، ہند میں ہندی بولتی ہے، پنجاب میں پنجابی، سندھ میں سندھی۔ اس لیے یہ ایک زبان کے اندر مختلف زبانوں کا بولا جانا، مختلف بولیوں کا ادا ہونا۔ دنیا میں تقریباً اس وقت 3000 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ایک زبان کے اندر اتنی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ والاصوات، آوازوں کا مختلف ہونا، بظاہر زبان ایک جیسی، کروڑوں نہیں اربوں انسان دنیا میں آئے اور چلے گئے، موجود ہے اور آئیں گے قیامت تک، لیکن ہر ایک کی آواز جدا ہے۔ کسی کی آواز بڑی لطیف ہے، کسی کی آواز بڑی روبدار ہے، کسی کی آواز بڑی گرجدار ہے، کسی کی آواز بڑی نرم ہے۔ اس لیے یہ ایک زبان کے اندر آوازوں کا مختلف ہونا، والنغمات، اور نغموں کا، گنگنانے کے آوازوں کا، انداز کا الگ ہونا، یہ بھی اللہ کی ذات پر دلیل ہے۔ ایک ذات موجود ہے جس نے ایک زبان کے اندر اتنی خصوصیات رکھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں ورقۃ التوت طعمہ واحد، شہتوت کے پتے، ایک درخت ہے شہتوت، اس کے پتے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ یہ کیسے کرتے ہیں؟ فرماتے جب خاص قسم کا کیڑا اس کو کھاتا ہے تو اس سے ریشم بنتا ہے، شہد کی مکھی کھائے تو شہد بنتا ہے، بکری اور گائے کھائے دودھ اور گوبر بنتا ہے، اور ہرن کھائے تو کستوری بنتی ہے۔ ایک شہتوت کے پتے کے اندر اتنی خصوصیات رکھی ہیں، حالانکہ اس کا کھانے میں ذائقہ ایک ہوگا، لیکن اتنی خصوصیات رکھی ہیں، اس بات کی بین دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے جس نے ایک پتے کے اندر اتنی خصوصیات رکھی ہیں۔ اور چوتھے امام ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے؟ فرماتے حسن حسین املس، ایک مضبوط قلعہ ہے، چاندی کی طرح چمک رہا ہے باہر سے اور اندر سونے کی طرح دمک رہا ہے، کوئی چیز اس کے اندر جاتی نہیں، کوئی باہر آتی نہیں، لیکن ایک وقت مقررہ پر جب انڈے سے چوزا باہر آتا ہے، وہ کون سی ذات ہے
جس نے ایک انڈے کے اندر ایک چوزے کی تخلیق فرمائی ہے، اس کی آنکھیں بھی بنائی ہے، پاؤں بھی بنائے، اس کے سارے جسم کا نظام بنایا، تو اس بات پر بین دلیل ہے، واضح دلیل ہے کہ وہ ذات موجود ہے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات موجود ہے۔ تمام ائمہ کرام میں ائمہ اربعہ نے جو عقلی دلائل پیش کیے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے کافی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں انہیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور بالآخر میں یہی بات کہوں گا کہ دنیا کے اندر مہذب سے مہذب قوم اور وحشی سے وحشی قوم کے اندر جو صاحب فہم و فراست ہے، جو ضد اور عناد نہیں رکھتے، وہ کسی نہ کسی صورت اس بات کو تسلیم کریں گے کہ اللہ کی ذات موجود ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ آج کے لیے ہمارا اتنے سبق تھا، آئندہ انشاءاللہ مزید ہم اپنے اس چیپٹر کو آگے بڑھائیں گے اور مزید انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔